السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانم بڑی کے برادرم کے احسان احمد صاحب کا مضمون میرے سامنے ہے۔ یہ مضمون دلچسپی سے خالی نہیں ہے، بہترین مضمون ہے۔ اسے پڑھتا ہوں، بغور سنیے گا۔ جب سنگ بنیاد رکھا گیا، میں جب بھی اسلامیہ ہائی اسکول کی اس عظیم الشان عمارت کو دیکھتا ہوں تو اکثر سوچتا تھا کہ جس دن اس زبردست عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہوگی اس وقت وانم بڑی میں کیسا ماحول رہا ہوگا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ تقریب وانم بڑی کی تاریخ میں اب تک کی ایک تاریخی تقریب رہی ہوگی جس کے چرچے دور دور تک رہے ہوں گے اور جسے غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی ہوگی، جب میں بے شمار لوگ شامل رہے ہوں گے جس میں بے شمار لوگ شامل رہے ہوں گے۔ حال ہی میں تحقیق کے دوران مجھے مدراس کے ایک پرانے اخبار دی مدراس ویکلی میل ایک شمارہ ملا جس میں اس تقریب کے بارے میں تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں نہ صرف مدرسہ اسلامیہ کے قیام اور اس کے تقریب کے بارے میں تفصیلات شامل ہیں بلکہ وانم بڑی میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر مفصل طور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں مندرجہ ذیل تفصیلات شامل ہیں: سنگ بنیاد رکھے جانے والے تقریب کے تفصیلات، اس سنگ بنیاد کی تقریب میں منعقد تقریریں، مدرسے کا مالی تعاون کرنے والوں کی تفصیلات، مسلم بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی کوششوں کی تفصیلات، مدرسے کی رپورٹ، مدرسہ اسلامیہ کی دوسری شاخوں کی تفصیلات وغیرہ۔ اس تفصیلی رپورٹ کے خلاصے کے ساتھ اصل اخباری تراشا بھی منسلک کر رہا ہوں، برائے کرم ملاحظہ فرمائیں۔ مضمون کا تفصیلی خلاصہ: اس رپورٹ میں وانم بڑی محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایک عام تقریب کی تفصیلات شامل ہیں۔ وانم بڑی محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی کو اب ہم مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تقریب میں طلباء کو انعامات تقسیم کیے گئے اور مدرسہ اسلامیہ یعنی اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ یہ تقریب وانم بڑی کے مسلمانوں کے لیے ایک جشن کے مانند تھی۔ اسکول کی عمارت جہاں تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا وہاں ایک وسیع پنڈال تیار کیا گیا۔ ہال کو خوب اچھی طرح سے سجایا گیا۔ اس تقریب میں نہ صرف وانم بڑی کے بلکہ آس پاس کے مختلف شہروں کے لوگوں نے شرکت کی جس میں علماء کی بھی کافی تعداد شامل تھی۔ اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ وانم بڑی میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر ہونے والی کاوشوں کو شہر اور بیرون شہر کے عوام کے مابین اجاگر کیا جائے۔ ابتدائی میٹنگ: اس تقریب کو اصل میں 3 اپریل 1907 کو شروع ہونا تھا، لیکن شرکاء کے زبردست جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بند طریقے سے ایک دن پہلے ہی تقریب کا انعقاد کر دیا گیا۔ پہلی میٹنگ 2 اپریل 1907 کو ہوئی۔ اصل میں انتظامی کمیٹی نے جنوبی ہند کی دوسری صوبائی مسلم کانفرنس وانم بڑی میں منعقد کرنے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس لیے کمیٹی نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے سنگ بنیاد کی تقریب سے ایک دن پہلے اسلامی تعلیم اور ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے لیکچرز کا اہتمام کیا۔ پہلے اجلاس کی صدارت شمس العلماء حاجی مولوی رکن الدین سید شاہ محمد صاحب قادری نے کی۔ آپ خود ویلور حضرت مولانا سید شاہ عبداللطیف قادری صاحب کے فرزند اور دارالعلوم لطیفیہ ویلور کے محتمم تھے۔ وانیمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر حاجی مولوی ضیاء الدین صاحب نے اس تقریب میں شرکت کرنے والے سارے مہمانوں کا اور خاص کر علماء کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وانیمباڑی جیسے مسلمانوں کی کثیر آبادی والے قصبے میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص اسکول کے قیام کی اہمیت اور ضرورت پر بات کی۔ انہوں نے مسلمان بچوں کی بہتری کے لیے انگریزی تعلیم کو بھی اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ باقیات الصالحات کے بانی شمس العلماء مولوی شاہ عبد الوہاب صاحب اعلیٰ حضرت کے فرزند تھے اور باقیات الصالحات کے محتمم کے علاوہ 1905 سے 1935 تک اور 1938 سے 1941 تک 2 بار وانیمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر رہے۔ تعلیم اور ترقی پر تقریریں مولوی غلام محمد صاحب شملوی جو کہ ندوۃ العلماء سے منسلک تھے اور جن کا نام دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تاریخ میں ایک کامیاب سفیر اور ترجمان کی حیثیت سے لیا جاتا ہے، وہ بھی اس تقریب میں شامل رہے اور انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی موجودہ ضروریات کے عنوان پر تقریر کی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ علماء کے اندر جدید تعلیم کو لے کر کافی شکوک و شبہات تھے، لیکن اب علماء نے بھی اس کی اہمیت کو پہچان لیا ہے، بشرطے کہ یہ مذہبی تعلیم کے ابتدائی کورس پر مبنی ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید خطوط پر ترقی کے حامل رہیں گے۔ منصوبے کے تحت 3 اپریل 1907 کو صبح کے 7:30 بجے دوسری میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تقریباً 4000 لوگوں نے شرکت کی۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، ایک چھوٹے سے قصبہ وانیمباڑی میں جس کی کل آبادی اس وقت تقریباً 16000 رہی ہوگی، اس بستی میں ایک ایسا جشن جس میں اتنی تعداد میں لوگوں کی شرکت ایک عظیم الشان جشن کے مانند رہی ہوگی۔ اس میٹنگ کی صدارت مسٹر ٹی لوگان نے کی، جو ایکٹنگ ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن کے منصب پر فائز تھے۔ سب سے پہلے مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ایسوسی ایشن آف سدرن انڈیا کے جوائنٹ سیکرٹری جناب یہ حامد حسن صاحب نے مسٹر جسٹس بوڈام کا ایک خط پڑھ کر سنایا، جو وانیمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری جناب یعقوب حسن سیٹھ صاحب کو لکھا گیا تھا۔ اس خط میں جسٹس بوڈام نے مسلمانوں کی تعلیمی کوششوں اور ترقی کو خوب سراہا۔ انہوں نے جنوبی ہند کے مسلمانوں کی خوب انحصاری اور اپنے تعلیمی ادارے خود بنانے کے عزم کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آنے والی نسلیں ان اداروں سے خوب مستفیض ہوں گی اور انہیں مختلف
پیشوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے درکار ہنر حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ مسلم کمیونٹی میں ایسے فراخ دل افراد بھی موجود ہیں جو اپنے وسائل کو محض ذاتی تسکین کے علاوہ آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جناب یہ حامد حسن صاحب سیاسی یعنی مسلم ایجوکیشنل ایسوسیشن آف سدرن انڈیا کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ جسٹس ہنٹر فورڈ ٹیوڈر بوڈام وہ تھے جنہوں نے جنوبی ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلیم و ترقی کی ہر وقت حمایت کی تھی۔ انہوں نے 15ویں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی صدارت کی تھی جو 1901 میں مدراس میں منعقد ہوئی تھی۔ یعقوب حسن سیٹھ صاحب 1905 سے 1913 تک وانی بڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ آپ 1905 سے 1917 تک اسلامیہ ہائی اسکول کے کرسپانڈنٹ بھی رہے۔ اسکول کی پیش رفت پر پیش کی گئی مختصر رپورٹ۔ مدرسہ اسلامیہ کمیٹی کے سیکریٹری جناب محمد ابراہیم قریشی صاحب نے مدرسہ اسلامیہ کی پچھلے ایک سال کی پیش رفت پر ایک جامعہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مختلف چیلنجوں کے باوجود اسکول نے نمایاں ترقی کی ہے۔ انہوں نے ہندو اساتذہ کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے حاجی بدر الدین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا جن کے مالی تعاون سے اسکول کے بنیادی ڈھانچے کو قائم کرنے میں مدد ملی۔ مسٹر لوگان کا خطاب۔ مسٹر لوگان نے طلباء میں انعامات تقسیم کیے اور اپنی تقریر میں مسلمانوں کے درمیان جدید تعلیم کے اساتذہ کی کمی کی طرف توجہ دلائی اور مستقبل میں اس طرح کے عہدوں کو پر کرنے کے لیے مزید مسلم اساتذہ تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسکول کے استادوں کی تعریف کی اور انہیں اپنی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ انعام جیتنے والے طلباء کو مبارکباد دی اور انہیں خوب نصیحتیں کی کہ ثابت قدم رہیں، محنت کرتے رہیں، اچھا کھیلیں اور اپنے اساتذہ کے فرمانبردار بن کر رہیں۔ انہوں نے اسکول کی مسلسل کامیابی کے لیے بھی اپنی امید ظاہر کی۔ جناب یعقوب حسن سیٹھ صاحب نے مسٹر لوگان کی تقریر کا اردو میں ترجمہ کیا اور تقریب کی صدارت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ سنگ بنیاد کی تقریب۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب شام 4:30 بجے منعقد ہوئی جس میں جناب غلام احمد کلامی صاحب نے مدرسہ اسلامیہ کی رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ آپ مدرسے کے جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ آپ 1913 سے 1917 تک وانی بڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ آپ نے جو رپورٹ پیش کی اس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ اسکول میں کل 257 طلباء تھے اور ان میں 18 اساتذہ شامل تھے جن میں 3 اساتذہ دینیات پڑھانے کے لیے، 2 اساتذہ جمناسٹک انسٹرکٹر کی حیثیت سے اور 1 ڈرائنگ ماسٹر شامل تھے۔ طلباء میں اچھی اخلاق و عادات کو پروان چڑھانے پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ قرآن پاک، اسلامی قانون اور دینیات باقاعدگی سے پڑھائے جاتے تھے۔ تعلیم کے علاوہ کھیل کود کے میدان میں
مدرسے کے طلباء کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلعی سطح پر منعقد کھیل کے مقابلوں میں اسکول نے کامیابی کے ذریعے اپنی پہچان بنا لی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک تربیت یافتہ گریجویٹ کو ہیڈ ماسٹر کے طور پر بھرتی کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مالیاتی رپورٹ، چیلنجز اور مالی تعاون۔ اسکول کے مالیاتی رپورٹ پیش کرتے ہوئے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ پچھلے ایک سال کی آمدنی 6,172 روپیے 5 پیسے اور 11 آنے تھی، جس میں سے نصف حصہ ماہانہ سبسکرپشن سے حاصل ہوا تھا۔ پچھلے ایک سال کے اخراجات 5,056 روپیے 15 پیسے اور 10 آنے تھے، جس میں تنخواہ، کرایہ، اسکول کے مختلف شاخوں پر ہوئے اخراجات، کتابیں، فرنیچر اور دفتری اخراجات شامل تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بھی طالب علم سے فیس نہیں لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کی خاص زمین نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ موجودہ مستعمل عمارتیں کرائے پر لی گئی تھیں اور اسکول کے استعمال کے لیے موزوں نہیں تھیں۔ ایسے موقع پر حاجی بدر الدین صاحب نے 5,000 روپے عطیہ کیا اور ان کے کاروبار کی ایک منڈی بھی فراہم کی تھی جس میں یہ میٹنگ منعقد ہو رہی تھی۔ اس زمین کی قیمت 9,000 روپے تھی۔ انہوں نے اس عمارت کی تعمیر پر ہونے والے اخراجات کے 2/3 حصے کی ذمہ داری بھی لے لی تھی، جو تقریباً 20,000 روپے تھی۔ اس اہم عطیے کو سوسائٹی نے تسلیم کیا اور ان کے اعزاز میں اس نئی عمارت کا نام بدر الدین منزل رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسکول کی دوسری شاخیں۔ رپورٹ پیش کرتے ہوئے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ وانیواڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی نے نہ صرف مدرسہ اسلامیہ بلکہ اس کو 4 شاخوں کا بھی انتظام کیا تھا۔ مدرسے کی شاخوں کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔ نیو ٹاؤن میں واقع شاخ میں 30 طلباء اور وجندرم میں واقع شاخ میں 42 طلباء تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ باقی 2 شاخیں ایسے علاقے میں تھیں جو صرف مسلم لڑکیوں کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ان دونوں شاخوں کی مکمل ذمہ داری چلمکار عبداللطیف صاحب نے لے لی تھی۔ مسٹر لوگان کے اختتامی کلمات۔ سیکریٹری صاحب کی رپورٹ کے بعد حاجی تگڑی بدر الدین صاحب کی درخواست پر مسٹر لوگان نے اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر ایک بار شرکاء سے مخاطب ہوئے اور اپنے اختتامی کلمات پیش کیے۔ وانیواڑی اور مدراس میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1902 سے پہلے مسلم کمیونٹی صرف مذہبی تعلیم سے مطمئن تھی اور انگریزی اور جدید تعلیم کی طرف رجحان بہت کم تھا، لیکن 1901 کی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے اس ذہنیت کو بدل دیا، جس کے نتیجے میں وانیواڑی ایجوکیشنل سوسائٹی کی بنیاد پڑی، جس کے ذریعے وانیواڑی میں مسلم بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش شروع ہوئی۔ سوسائٹی نے نہ صرف
اسکول کے نصاب کو مزید بہتر بنایا، بلکہ اس اسکول کو سیکنڈری اسکول میں اپ گریڈ کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ رپورٹ میں ذکر شدہ منصوبوں جیسے نصاب میں نئے اسباق کو شامل کرنے پر اور دور دراز علاقوں سے آنے والے طلباء کے لیے ایک ہاسٹل تعمیر کرنے کے فیصلوں پر انہوں نے خوشی ظاہر کی۔ اپنے اختتام میں مسٹر روگان نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کمیونٹی کی کوششیں جاری رہیں گی اور دیگر مسلمان بھی اس مقصد میں جڑیں گے اور مدرسہ اسلامیہ اور دیگر تعلیمی اقدامات کی کامیابی اور ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ یم کے اکبر بادشاہ صاحب نے اپنے یم فل کے مقالے میں لکھا ہے کہ اس عمارت کو مدراس کارپوریشن کے انجینئر مسٹر لون نے ڈیزائن کیا۔ اس کی آرکیٹیکچرل خصوصیات کو تجویز کرنے والے یعقوب حسن سیٹھ صاحب تھے۔ عمارت کی تعمیر کا کام اکتوبر 1907 کو شروع ہوا۔ عمارت کی پہلی منزل 1910 میں مکمل ہوئی۔ خطیب قادر بادشاہ صاحب نے اس عمارت کی تکمیل پر یہ خطہ تاریخ لکھا ہے جو ان کی کتاب گلزار بادشاہ میں شامل ہے۔ اس خطۂ تاریخ میں زہ سرچشمہ علم و کمال است اور خود تعمیر سے 1328 کی تاریخ نکلتی ہے جو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 1910 ہے۔ ان فارسی اشعار کی ترجمانی حسب ذیل ہے۔ کیا خوب مدرسہ تعمیر کیا گیا، رب ذوالجلال کا ہزاروں بار شکر ہے۔ بادشاہ اس کے مکمل ہونے کی تاریخ کہو، یہ علم کمال کا سرچشمہ ہے۔ مدرسہ اسلامیہ کے واسطے بہت بلند اور خوبصورت تعمیر کی گئی۔ جب اس کی تاریخ کی تلاش بادشاہ نے کی، ہاتف سے ندا آئی، خوب تعمیر۔ پہلی منزل کی تعمیر پر 34,000 روپے خرچ ہوئے۔ دوسری منزل کی تعمیر کے لیے ملنگ حیات بادشاہ صاحب اور ملنگ حاجی عبدالرحمن صاحب نے 15,000 روپے کا عطیہ کیا۔ اس عمارت کو ملنگ منزل کے نام سے منسوب کیا گیا۔ ان عطیہ دہندگان کے علاوہ حکومت کی طرف سے گرانٹ بھی حاصل ہوئے، جس سے اس عمارت کی تعمیر میں تعاون حاصل ہوا۔ اس رپورٹ کے ذریعے ہمیں ہمارے بزرگوں کی دور اندیشی، لگن اور قربانیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جنہوں نے آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے لیے سخت محنتیں کی۔ مذہبی اور جدید تعلیم کے امتزاج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے مالی مجبوریوں اور سماجی تعصبات جیسے چیلنجوں کا سامنا کیا۔ اس رپورٹ میں مالی تعاون پیش کرنے والوں میں صرف حاجی تگڑی بدر الدین صاحب کا نام ملتا ہے، لیکن جب ہم اسلامیہ اسکول کے کیلنڈر میں اس اسکول کی تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دوسرے ذرائع سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملنگ حیات بادشاہ صاحب، ملنگ عبدالرحمن صاحب، ٹی
امین الدین صاحب، ملیالم حاجی عبدالرحمن صاحب جیسے کئی فراخ دل عمائدین شہر نے اسلامیہ ہائی اسکول اور اس کی شاخوں کی تعمیر میں اپنا مالی تعاون پیش کر کے اہم کردار ادا کیا۔ ان سب کی اجتماعی کوششوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو ترقی حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارے شہر کی آنے والی نسلیں مذہبی علوم کے علاوہ جدید علوم بھی سیکھیں گے۔ آخر کو بھی اس اسکول میں 2 مرتبہ جانا ہوا ہے۔ جب میں بانی پاڑی گیا اور اس اسکول میں ہوئی ایک میٹنگ میں حصہ لیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس عمارت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ واقعی مسلمانوں نے اس زمانے میں ہی جدید تعلیم کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ آج بھی یہ عمارت ہمیں پرانی تاریخ سناتی رہتی ہے۔ خدا کرے کہ اس طرح کے قوم کو آگے لے جانے والے ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں اور قوم جدید تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کریں۔ اور میں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وانمباڑی اسلامیہ کالج مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے بنائی گئی کالج ہے۔ اس کے بعد بہت سی کالجیں بنائی گئیں۔ مسلمانوں نے جدید تعلیم حاصل کرنے میں آگے بڑھے ہیں، اس میں شک نہیں، مگر اور بہت کچھ کرنا ہے، قوم کو اور آگے بڑھنا ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ لگ بھگ 50 سال میں مسلمانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ملک میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور غیر ممالک سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لڑکی بھی اور لڑکیاں بھی۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔